اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس جیسی لاتعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ہے اور ان کو رنگ و بو بخشنے والا ہے، ان کی کھال ڈال، ان کا رنگ روپ، ان کی بو۔ ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں رب العزت کی شان کا مظہر ہیں، رب العزت کی شان کا مظہر ہے، اور یہ تمام جو حضرت انسان کی امراض ہے، حضرت انسان کی جو تکلیفیں ہیں، جو حضرت انسان کو دکھ درد ہے، یہ اس کی بے بسی کا مظہر ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں حکیم احمد شہزاد ڈسکا سے۔ آج آپ کا تعارف کرا رہا ہوں جنگلی رائی سے۔ ناظرین کرام، نباتات کی بڑی ایک لاجواب چیز ہے، ایک قسم ہے، بڑی اہم قسم ہے، جس سے میں آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ یہ جنگلی رائی ہے۔ آپ اس کی کھال ڈال دیکھیں، اس کا رنگ روپ دیکھیں، اس کے پھول کا حسن دیکھیں، اس کے پھول کا رنگ دیکھیں۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ان چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہ ایک مشہور پودا ہے جو سفید سرسوں کے پودے کی طرح ہوتا ہے، یعنی رائی کی اقسام دنیا میں بے شمار پائی جاتی ہے۔ رائی کی اقسام بہت ساری ہے، تو اس کی ایک سفید پھول والی، زرد پھول والی، لیکن یہ زرد پھول والی جنگلی ہے۔ یہ بالکل جنگلی پودا ہے اور یہ کاشت نہیں کیا جاتا۔ یہ عام جنگلوں میں، بنجر زمینوں میں، بیابانوں میں یہ خود روز پیدا ہوتا ہے، اور یہ عام سرسوں سے ناظرین کرام زیادہ افادیت میں تیز ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مزاج گرم و خشک درجہ چہارم اس کو سب مانتے ہیں۔ تمام اتباع حضرات جو ہے اس کے مزاج کو درجہ چہارم گرم و خشک مانتے ہیں۔ تو امراض کی میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سارے امراض جو ایسے ہیں جن میں رائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک بزرگ تھے، وہ صرف تخم رائی یعنی رائی کے بیجوں کو پیس کر بواسیر کے لیے دیا کرتے، بواسیر بالکل مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ افعال و خواص میں محرک، معدہ، ہاضم، طعام، محل آرام، تحال، مگر زیادہ مقدار میں انتہائی مفید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی چھوٹی چھوٹی پھلیاں ہیں، اس کو یہ پھلیاں لگ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، اس کے پھلیوں میں بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ بطور دعا مستعمل ہوتے ہیں۔ لوگ اس کی ترکاری پکا کر، جب اس کی گندل ہوتی ہے، گندل کی ترکاری پکا کر اس کا ساگ کھایا جاتا ہے ناظرین۔ لیکن یہ جنگلی رائی ہے، جنگلی رائی کو ساگ کے طور پر نہیں پکایا جاتا، جو کاشت کی جاتی ہے وہی پکائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کا روغن جو ہے، اس کا روغن بڑا لاجواب ہوتا ہے۔ ورم تحال میں بطور سفوف کھلاتے ہیں، غذا کو ہضم کرنے اور ذوف اشتہا کو ظاہر کرنے کے لیے غذاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ خصوصاً رائی کے بیجوں کو چاروں میں ملاتے ہیں یا بیجوں کا سفوف شامل کرتے ہیں۔ معدے سے بلغم کو خارج کرنے، بعض زہروں کو اثر کو ظاہر کرنے کے لیے بطور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گرم پانی میں ملا کر پلاتے ہیں، رائتے میں ملا کر کھانا رائتا کو لذیذ و ہاضم بنا دیتا ہے۔ ورم تحال کا بہترین علاج ہے۔ رائی نشادر اور سہاگا بریا کا سو بنا کر بقدر 2 گرام دونوں وقت پانی سے کے ساتھ کھانا ورم تحال کو بہت نافع ہے۔ یعنی جو ہے وہ رائی ایک حصہ، نشادر ایک حصہ اور سہاگا بریا ایک حصہ، تینوں برابر وزن اس کا سفوف ذوف تحال کے لیے، تحال کے ورم کے لیے بڑا لاجواب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کا علم نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور ہماری نئی نسلیں ان کے فعل و خواص کے ان کے نام تک بھول گئی ہیں۔ یہ قدیم ثقافت جو ہمارے آباء و اجداد کی قدیم ثقافت تھی، اس کے ساتھ یہ علاج معالجہ جڑا ہوا تھا۔ آج زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ یہ دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ جب رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔
ان کے افعال و اقواس اپنی شان کے مطابق رکھے ہیں. جس قدر رب العزت کی شان بلند ہے اس قدر اس نے افعال و اقواس اس میں رکھے ہیں. لیکن ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس ان خزانوں کی چابی نہیں، اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور ان چیزوں کو ناکامہ اور فضول جانتے ہیں. یہ حضرت انسان کی جہالت کی کھلی دلیل ہے. تو ہم ان نباتات کی طرف دیکھیں، ان کے طرف جانیں، ان کے طرف غور کریں کہ یہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمائی ہے، اس کے پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے. کوئی بھی چیز میں کمی نہیں قدرت کے کارخانے میں، اور کوئی چیز بھی فضول نہیں قدرت کے کارخانے میں. ناظرین کرام، یہ جنگلی رائی کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھائی ہے. جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. اور یہ جنگلی رائی کی صحیح شکل و صورت میں نے آپ کو دکھائی ہے. نباتات کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے افعال و اقواس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو ناظرین آپ نباتات کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہ جنگلی رائی کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کا پتر بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اس کے پھول، اس کا مکمل پودا جڑ سک میں اس کو ابھی جنگل میں گیا ہوا تھا، واپسی آ رہا تھا، مجھے راستے میں یہ دکھائی دیا. تو ناظرین میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، چونکہ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا، میں وہاں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا، تو میں اپنے ساتھ اس کو لے آیا ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جنگلی رائی کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اللہ حافظ.